على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جس طرح کے پہلے سبقوں میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اسی طرح ہی حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور میری یہ دل کی اتہا گہرائیوں سے ان لوگوں سے اپیل ہے جو لوگ جن کا دن رات کام ہی یہ ہے کہ حدیث کی مخالفت کرنی ہے، اور اپنے اپنے مسلک کے اماموں کی ہم نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے حدیث کے مقابلے میں ہم نے ان کو ترجیح دینی ہے، تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ تقریباً 7 سال فقہ کی کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں، اور جب ایک سال رہ جاتا ہے دورہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اسی طرح مشکات المصابیح اور دوسری تیسری کتابیں وہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بھی حدیث میں کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے باعث بنیں گے ہم بھی، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ ہمارے مدارس میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، بعض مدارس میں ایک ایک حدیث پر بحث کی جائے، ایک ایک حدیث کو بیان کیا جائے، اور بعض کا مطلب یہ نہ ہو کہ حدیث کا رد کیا جائے۔ بعض لوگوں نے حدیث تو صرف اسی لیے پڑھانی ہوتی ہے کہ حدیث کا رد کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک آدمی سے میری بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، لاہور کا بہت بڑا ادارہ ہے، نام نہیں لیتا اس ادارے کا، تقریباً 4th-5ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اس سے بات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے وہاں سے حدیث پڑھی ہے تو یہ مسائل ہیں، ان مسائل میں صحیح البخاری میں حدیث ہے تو آپ نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا بخاری میں حدیثیں ہے ہی نہیں۔ اس نے مجھے چیلنج کر دیا کہ بخاری میں جو روایات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں۔ تو حالت یہ تھی، میں نے جب اس کے سامنے بخاری کی وہ روایات اس کے آگے کی، وہ بڑا پریشان ہونے لگا۔ میں نے کہا پھر آپ حدیث میں تو ماہر نہیں ہیں، پھر فقہ میں ماہر ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں میں فقہ میں ماہر ہوں۔ جب میں نے اصول شاشی یا دوسری تیسری، میں نے کہا اصول شاشی کے بارے میں کون کون سی بحثیں آپ بتائیں، تقریباً وہ کسی ایک بات میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حدیث کی دن رات مخالفت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جس طرح کے بڑے بڑے لوگوں نے لکھ دیا ہے، ایک مسئلہ آیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں اکثر میں موجود ہے کہ رسول اللہ ایک وتر بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک بخاری کے شارح ہیں اور وہ اپنے امام کی خاطر تقریباً وہ کہتے ہیں میں کئی سال تک سوچتا رہا کہ اس حدیث کا جواب میں نے کیا دینا، اس حدیث کے رد میں میں کیا کہوں۔ کوئی تعویل نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وتر بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے مسلک میں 3 وتر ہیں، پھر 3 سے آگے۔ کہنے لگے کافی سالوں کے سوچنے کے بعد مجھے یہ بات ذہن میں آئی، میں نے کہا اگر کل قیامت کا دن ہوگا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی، آقا علیہ السلام پوچھیں گے کہ آپ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ تو حضرت صاحب کہنے لگے پھر ادھر میرا یہی جواب ہی ہوگا کہ میں ساری زندگی محمد مصطفیٰ کی حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی وکالت کرتا ہوں، تو میری ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ یہ ہے آخری عمر کی باتیں اس محدث کی۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس محدث کی طرح، اس فقیہ کی طرح ساری زندگی سوچتے رہیں، جب آخری عمر کو پہنچیں اور آپ کے ذہن میں یہ مسئلہ آئے میں تو ساری عمر حدیث کی مخالفت ہی کرتا رہا ہوں، تو چاہے کہ میں کوئی معافی مانگوں۔ اس لیے ابھی آؤ، ابھی اپنے مدارس میں صحیح البخاری ایک ایک حدیث کی سند پر، اس کے متن پر
اور صحیح البخاری کی فقاہت پر، فقاہت حدیث پر باس کرو، اپنے طلباء کو حدیث کا سبق دو، تقلید کو چھوڑو، کیونکہ تمام ائمہ، کوئی ایک بھی امام ایسا نہیں تھا کوئی جو تقلید کرتا۔ اگر وہ تقلید کرنے کے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں تو آج بھی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام میں سے کوئی ایک مقلد نہیں تھا، امام تو بعد کے، کہ وہ بھی تقلید کے بعد بغیر اگر جنت میں جائیں گے تو ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم جنت میں بالکل جا سکتے ہیں۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ بعض لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل وہ متعصبانہ ذہن رکھتے ہیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور ان کے پاس نعوذ باللہ من ذالک وہ بدعتی کافر قسم کے لوگ ہیں۔ اور ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ باقی ائمہ کو مانتے ہیں، ہم امام ترمذی کو مانتے ہیں، نسائی کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امام بخاری کا کیا مقام ہے۔ آج کا سبق انشاءاللہ العزیز امام بخاری اپنے اصلوں کی نظر میں، جو کہ تمام کے تمام فقیہ، محدث اور جرح تعدیل کے امام تھے، جن میں امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارض خراسان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظے والا، آپ سے زیادہ جرح تعدیل میں ماہر میں نے پورے خراسان میں امام بخاری کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نہ اللہ نے ایسی شخصیت پیدا کی ہے تو نہ قیامت تک آئے گی۔ اور یہ بات علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 431 میں کی ہے۔ اور ابو ذرہ رادی سے ابن الہیہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھتے ہو، حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترکہ ابو عبداللہ یعنی البخاریہ، اس کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑ دیا، وہ اس سے حدیث لیتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو ابو ذرہ رادی کا امام بخاری کی طرف اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری جرح تعدیل میں ان کے بھی امام تھے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ نوٹ دیا ہے کہ قد رأیت العلماء، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے علماء کو، بالحرمین والحجاز والشام والعراق فما رأیت فیہم اجمع من محمد ابن اسماعیل البخاری، کہتے ہیں میں نے حرمین کے، حجاز کے، شام کے، عراق کے تمام علماء کو دیکھا ہے، لیکن جو فقاہت، جو امامت، جو علم میں نے امام بخاری کے پاس پایا ہے وہ میں نے کسی کے پاس نہیں پایا۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں تاریخ بغداد کی 2 جلد صفحہ 23 سے لے کر صفحہ 28 تک، اور تہذیب الکمال کی 16ویں جلد صفحہ 101 اور سیر اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 432 میں۔ اور ابو العباس فضل بن عباس، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ان سے سوال کیا کسی نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم اور محدث ہیں کہ ابو ذرہ رازی بڑے امام اور محدث ہیں؟ تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو لوگوں نے کہا، ابو العباس کہنے لگے کہ حافظے میں بھی اور جرح تعدیل میں بھی امام بخاری بہت بڑے محدث ہیں۔ ابو ذرہ رازی سے میں نے بڑے سوال کیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن میں گیا اور میری یہ کوشش کاوش تھی کہ میں امام بخاری کے سامنے آج ایسی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، میں فلاں علاقے سے لے کر آیا، امام بخاری کو اس کا پتہ نہیں ہوگا، اس کا امام بخاری کو پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا اشارتاً کی اس روایت کا پتہ ہے، تو امام بخاری نے وہ روایت باسند صحیح اور متن کے ساتھ مجھے سنائی، اور میں نے بڑی روایات اکٹھی کی اس لیے کہ یہ امام بخاری کو ان روایات کا پتہ نہ ہوگا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں اشارہ کرتا، سند بھی سناتے اور متن بھی سناتے۔ اور اسی طرح ابو العباس فرماتے ہیں کہ ابو ذرہ رازی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ امام بخاری اور ان کا فرق کیا ہے۔ ابو ذرہ رازی کے پاس میں نے اپنے سر کے بالوں جتنی حدیثیں بیان کی ہیں، اور جب میں ان سے سوال کرتا وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے امام بخاری اور ابو ذرہ رازی کا زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ ابو ذرہ رازی بھی بہت بڑے امام ہیں۔ یہ بات تاریخ بغداد کی 2 جلد صفحہ 32 اور تہذیب الکمال کی 16ویں جلد صفحہ 101 اور اس طرح مقدمہ فتح الباری صفحہ 678 میں
اور سیر و اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 434 میں ہے۔ اور اسی طرح ابو سہل محمود بن نضر، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت زیادہ فقاہت رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں دخلت البصرۃ والشام والحجاز والکوفہ رأیت علماء، میں بصرہ میں بھی گیا، شام میں بھی گیا، اور اسی طرح کوفہ میں بھی گیا، میں نے بڑے بڑے علماء کرام دیکھے ہیں، لیکن جرا ذکر محمد فضلوہ علی انفسہم، جب بھی ان تمام محدثین کے پاس امام بخاری کا ذکر جاری ہوا تو تمام کے تمام نے یک زبان ہو کے امام بخاری کو اپنے آپ پر فضیلت دی، ان کو اعلیٰ سمجھا ہے۔ تو یہ بات تاریخ بغداد کی 19ویں جلد صفحہ 484 میں ہے۔ اور اسی طرح ابو عمر احمد بن نصر الخفاف وہ بیان کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ سے 20 گنا امام بخاری زیادہ علم رکھتے، 20 گنا۔ اگر ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی تو اس پر میری 1000 بار لعنت ہو۔ امام بخاری پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں محدث فرما رہے ہیں اگر کسی نے امام صاحب پر اعتراض کیا تو ان پر 1 لعنت بھی 1000 بار لعنت ہو۔ یہ بات بھی تاریخ بغداد کی 24ویں جلد صفحہ 27 میں اور طبقات سبکی کی 2ری جلد صفحہ 225 میں ہے۔ اور ابو بکر محمد بن اسحاق امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، جن کی صحیح ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ بھی محدث ہیں اور حدیث کی کتاب لکھنے والے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ما تحت عدیم السماء عالم بالحدیث میں محمد ابن اسماعیل، میں نے زمین و آسمان میں، آسمان کے نیچے سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر کسی کو پایا ہے تو وہ محمد بن اسماعیل امام بخاری کو پایا ہے۔ اور یہ بات بھی تاریخ بغداد کی 2ری جلد صفحہ 27 میں ہے۔ اور اسی طرح ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بعض وہ لوگ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو صحیح البخاری کی بعض احادیث پر بعد کسی مسئلے میں ترجیح دیتے ہیں، ان سے میرا التماس ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، آپ کا شان کیا ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم ارى عالم بالعلل والاسانید میں محمد بن اسماعیل، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں پایا کسی کو بھی زیادہ علم رکھنے والا امام بخاری سے علل میں اور اسانید میں، صرف وہ میں نے پایا ہے تو محمد بن اسماعیل کو پایا ہے، سب سے زیادہ عالم ہے وہ۔ یہ بات بھی تاریخ بغداد کے صفحہ 27 اور 2ری جلد میں ہے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آگے کہنے لگے استاد محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، بعد نے لکھا پاؤں کو بوسہ دوں، اور آپ نے پیشانی پہ بوسہ دینے کے بعد کہا کہ اشہد انہ، لوگوں کو کہا اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں امام بخاری جیسا آپ کی مثل کوئی پیدا ہی نہیں۔ تو یہ بات مقدمہ فتح الباری صفحہ 485 میں موجود ہے۔ ابو عمر خفاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اعلم بالحدیث من محمد و اسحاق وغیرہما ب20 درجۃ، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ زیادہ عالم ہیں، زیادہ علم رکھنے والے امام احمد سے اور امام اسحاق بن راہویہ سے، اور تقریباً 20 سے زیادہ محدثین جو میری نظر میں بڑے بڑے عالم ہیں ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جس آدمی نے امام بخاری پر کسی قسم کا اعتراض کیا فعلیہ لعنت، اس پر میری لعنت ہے۔ تو یہ بات مقدمہ فتح الباری کے صفحہ 485 پہ موجود ہے۔ اور موسیٰ بن ہارون یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تمام مسلمان باہم متحد ہو کر امام بخاری جیسا کوئی تلاش کرنا چاہیں، کوئی ڈھونڈنا چاہیں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات میں اس میں ایک بات یہ بھی ملاتا ہوں، میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں، اپنی فقاہت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں اپنے اماموں کی فقاہت کو امام بخاری پر، اور امام بخاری کے جواب میں کتابیں لکھنے والوں کو میرا یہ سوال ہے کہ پوری دنیا میں کوئی امام بخاری جیسا لائیں تو صحیح۔ اور یہ میرا سوال نہیں ہے بلکہ موسیٰ بن ہارون نے کئی سال پہلے یہ بات کی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو کر بھی امام بخاری جیسا آدمی دنیا میں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تو یہ بات مقدمہ فتح الباری کے صفحہ 675 پر اور سیر و اعلام النبلاء کی 12ویں جلد صفحہ 434 میں ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ
आइमा मुहद्दिसीन के अकवाल लिखते 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 थक करके ये बात कहते हैं अपनी फतहुल बारी में सफ़ा 487 में कि अगर मैं तमाम उलमा के, इमाम बुखारी की सकाहत पर, आपकी फ़काहत पर, आपकी सीयर पर, आपके अखलाक पर, अगर तमाम उलमा, जितनी भी दुनिया के उलमा हैं, तमाम के पास उनकी आराएं, उनकी इमाम बुखारी के बारे में जो तारीफ इकट्ठी करना शुरू कर दूं, कल में ख़त्म हो जाए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शान और रिफत वो है, वो कोई आदमी जमा नहीं कर सकता। तो ये बात भी सियर व अलाम नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 434 में है। और हाफिज रजा बिन रिजा रहमतुल्लाह वो फरमाते हैं, कहते हैं फजलु मोहम्मद बिन इस्माइल अलल उलमाई, मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की फजीलत उलमा में इसी तरह है जिस तरह का फजल रिजाली अलन निसाई, जिस तरह आदमियों की फजीलत अल्लाह ताला ने जैसे कि कुरान मजीद में फरमाया है, अर रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने औरतों पर मर्दों को तरजीह दी है, उन पर हाकम बनाया है। इसी तरह उन्होंने कहा कफदल रिजाल अलन निसाई, जिस तरह औरतों पर मर्दों को फजीलत है, इसी तरह इमाम बुखारी को तमाम मुहद्दिसीन पर फजीलत हासिल है। और ये बात मुकदमा फतहुल बारी जो है उसके सफ़ा नंबर 483 में 84 में भी है। और हुसैन बिन हरीस वो कहते हैं राई तो मोहम्मद अबन इस्माइल, मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उनके पास जाके मैंने सीखा, और उन्होंने फिर कहा कि कान्नहु लम युखलक इल्ला लिल हदीस, इमाम बुखारी नहीं पैदा किए गए सिर्फ हदीस की खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। हदीस की खिदमत करने वालों पर इतराज करना ये बहुत बड़ी कबात की बात है, बहुत बड़ी बेहिल्मी की बात है। ये बात भी सफ़ा 484 में है। और इब्ने अक़दा और इमाम हाकिम रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स 30,000 अहादीसें भी लिख डाले और फिर भी इमाम बुखारी की सही नहीं, अत-तारीख़ुल कबीर का भी वो क्या ना, यानी कि तारीख़ुल कबीर से भी बेनियाद नहीं रह सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तारीख़ बगदाद की दूसरी जिल्द सफ़ा 87 में। और इसी तरह इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वो तड़प कर कहते हैं कि अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ना होते, इमाम बुखारी ना होते तो इमाम बुखारी ना होते तो इमाम मुस्लिम जैसे और इमाम तिरमिज़ी जैसे आदमी पैदा ना होते। तो ये बात उन्होंने सियर व अलाम नुबला की 12वीं जिल्द में की है। और इसी तरह बहुत बड़े मुहद्दिस और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने उनके कौल को जमा किया है इमाम बुखारी की सीरत व अखलाक के बारे में। बाद लोग कहते हैं कि काफिर है नऊज़ बिल्लाह। चंद बातें करके मैं अगली बात को करता हूँ कि अगर इमाम बुखारी काफिर हैं तो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक में शहरी के वक़्त तीसरी रात को कुरान मजीद मुकम्मल किया करते थे, और रात के पहले हिस्से के बाद भी लोगों को नमाज तरावी पढ़ाने के दौरान पूरे रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद एक पूरे रमज़ान में एक दफ़ा मुकम्मल करते तरावियों में, और 3 दिन बाद कुरान मजीद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है उसको मुकम्मल करते। वो लोग इमाम बुखारी पर कुफर का फतवा, जिन्होंने कई दिन ना हदीस का मुंह देखना होता है ना कुरान का मुंह देखना होता है, वो इमाम बुखारी को कभी बिदती कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी मुतासिब कहते हैं। ये बात मुकदमा फतहुल बारी सफ़ा 673 में है। और इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस से मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। बकर बिन मुनय्यर कहते हैं कि इमाम बुखारी एक रात नमाज पढ़ रहे थे और इसी तरह खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। वो कहने लगे आपके बदन में 17 बार डंग मारा किसी बिच्छू ने। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जरा भी हरकत न की, नमाज से फारग होने के बाद कहने लगे देखो कि मेरे जिस्म में कोई चीज मुझे डंग मार रही है। देखा तो एक बिच्छू ने तकरीबन 17 बार डंग मारे। ये बात भी सियर व अलाम नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 442 में है। और इसी तरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में सलीम बिन मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने आपसे बड़ा कोई फ़कीह, आपसे बड़ा तकवे वाला, आपसे बड़ा ज़ुहद वाला मैंने दुनिया कायनात में नहीं देखा। ये बात भी सियर व अलाम नुबला की 12वीं जिल्द सफ़ा 439 में है। और मोहम्मद बिन अबी हातिम फरमाते हैं कि एक दिन इमाम बुखारी अबू मसर से कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर देना इस बिना पर
کہ میں نے ایک دن آپ کو حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث سے خوش ہو کر ہاتھ کو ہلایا، اور میرے نزدیک یہ بھی کہ کہیں کدھر حدیث کی توہین نہ ہو جائے، اس پر مجھے مسکراہٹ آ گئی۔ تو انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو صفحہ 444 میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک اعتراض تھا میرے سبق میں، میرے ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ اگر آپ کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ یا کسی کی جرح اور تعدیل اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب بڑے محدثین جرح یا تعدیل کریں، تو جب آپ کے نزدیک فقہا کی نہ جرح قبول ہے نہ تعدیل قبول ہے، تو آپ نے فقہا کے اقوال کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ اس کے کئی ایک جواب ہیں، اس لیے کیا تھا کہ آپ تو ان کی تقلید کرتے ہیں، آپ تو اپنے مانتے بڑوں کی ہیں۔ تو کہنے لگے نہیں، ہمارے فقہا کے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا، اور ان کو تکلیف اس لیے ہوئی ہے، بعض لوگوں کو ہمارے بڑوں کا نام لیا ہے اور ہمارے بڑوں نے اتنی فضیلت امام بخاری کی بیان کی ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ درس سن کے کوئی بخاری پڑھنی شروع کر دے اور مسلک دوسرے مسالک سے چھوڑ کر قرآن و حدیث کے مسلک کو قبول کرے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی جواب دیں گے۔ اس کا جواب چند ایک محدثین جنہوں نے صحیح بخاری کے متعلق، ایک ہے امام بخاری کی ذات، ایک ہے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے متعلق جو باتیں کی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ابو جعفر اکیلی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب صحیح بخاری لکھ لی، اس وقت اپنی کتاب صحیح البخاری کو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی اور دیگر علماء کرام کے پاس پیش کی۔ اور امام احمد بن حنبل، ان سے پوچھو کہ چاروں، بعض لوگ کہتے ہیں چار امام برحق ہیں، جو بات کہیں ٹھیک ہے، تو امام احمد بن حنبل کے پاس بھی صحیح بخاری پیش کی گئی ہے، اور اس طرح بڑے محدثین۔ اور ابو جعفر اکیلی فرماتے ہیں کہ ان تمام اماموں نے، امام احمد بن حنبل نے، یحییٰ بن معین نے، اور اسی طرح دوسرے علی بن مدینی نے، اور باقی جتنے بھی امام جن پر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری لکھ کے پیش کی، انہوں نے اس کے صحیح ہونے کی شہادت دی ہے۔ اور بلکہ بعض لوگوں نے 4 حدیث کے متعلق ضعف کا حکم لگایا، 4 حدیث کے متعلق ضعف کا حکم لگایا، اور امام بخاری جب انہوں نے بھی اس میں تحقیق کی تو وہ بھی صحیح تھی۔ اور کیلی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں امام بخاری کی بات ہی صحیح ہے کہ ان کی کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ، اسی طرح ان کی کتاب کا نام ہی اسی طرح ہی ہم نے ان کی کتاب کو پایا ہے۔ تو یہ بات مقدمہ فتح الباری کے صفحہ 9 پر ہے۔ اور اسی طرح محدث ہیں امام حاکم کی بہت زیادہ روایات وہ لوگ ان کی کتاب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا امام حاکم کی باتوں کو مانتے ہو، وہ بھی محدث ہیں۔ محدث کی بات، امام حاکم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بخاری پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب کو تالیف کر کے اس میں اصول اور جمع کیے ہیں، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس میں حدیثیں بیان کی ہیں، اور جس قدر بھی مؤلفین آئے ہیں، تمام کے تمام مؤلفین، تمام کے تمام محدثین جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے اگر مواد لیا ہے امام مسلم سے لے کے امام ترمذی تک، اور بعد میں آنے والوں نے تمام نے صحیح بخاری سے مواد لیا ہے۔ اور یہ بات بھی مقدمہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے رحمہ اللہ نے صفحہ 688 میں کی ہے۔ اور ابو نصر وائلی فرماتے ہیں کہ تمام علماء فقہا اس بات پر متفق ہیں، اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ بخاری کی وہ تمام مرفوع روایات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہیں وہ صحیح ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بھی قسم کھائے کسی کی بیوی کو کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری کی تمام روایات درست ہیں، صحیح ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو امام بخاری کی فقات و سقاط پر اعتراض کرتے ہیں، کتاب پر اعتراض کرتے ہیں، یہ محدثین کی بات ہو رہی ہے۔ علوم الحدیث لابن صلاح، انہوں نے اپنی کتاب میں صفحہ 39 میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بات بڑے بڑے لوگ وہ متاثر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان کی بات کو بڑا مانتے ہیں، امام صاحب کی بات کو۔ انہوں نے امام بخاری اور مسلم کے متعلق فرمایا کہ محدثین کا ان کی کتابوں میں جو مرفوع حدیثیں ہیں، موقوف حدیثیں ہیں، تمام کی تمام جتنی بھی انہوں نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہیں، وہ تواتر کے ساتھ یا غیر تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور متوارث ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت بڑا خواب ہے جو کہ امت کے لیے
जो ख्वाब होते हैं वो भी कुछ ना कुछ असर रखते हैं। अबू जैद मरवजी साहब कहते हैं कि मैं हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान सोया हुआ था। इस दौरान मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने मुझे फरमाया, अबू जैद तू कब तक शाफी की किताब को पढ़ता रहेगा, मेरी किताब को पढ़ा कर। तो मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी किताब कौन सी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मेरी किताब, सही बुखारी मेरी किताब है। इसलिए ये ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तहकीक की है, आपने बताया है कि वो किताब मेरी किताब है। ये बात भी मुकदमा फतहुल बारी सफा 683 में है। और अलामा नौवी मुकदमा नौवी में सफा 12 पे लिखते हैं, इत्तफका उलमा ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही और मुस्लिम पर इत्तिफाक किया है और तमाम लोगों को चाहिए कि इस पे अमल करें। और अलामा रबरवी फरमाते हैं, मैंने इमाम बुखारी को फरमाते हुए सुना है कि मैंने मा वज़अतु फी किताबी सही हदीसन इल्ला इक्तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकातैनी, मैंने कोई भी हदीस बगैर वुजू करने के, बगैर इस्तिखारे के अपनी किताब में नकल नहीं की, बल्कि वुजू करके, गुस्ल करके किताब में नकल की है। तो किताब में गुस्ल करके, वुजू करके, इसीलिए तो अल्लाह ने मुकाम अता फरमाया है। यह भी मुकदमा फतहुल बारी के सफा 683 में है। और अलामा इस्माइली वो फरमाते हैं, मैंने इमाम बुखारी की किताब को देखा और इसको इसके नाम के मुताबिक ही पाया है। और अबू अब्दुर्रहमान नसाई रहमहुल्लाह, आखिरी बात, अबू अब्दुर्रहमान नसाई रहमहुल्लाह, बाद लोग अपने मसाइल में इमाम नसाई रहमहुल्लाह के अबवाब को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के अबवाब पर, हदीस पर तरजीह देने की कोशिश करते हैं और गलत तरजीह देने की कोशिश करते हैं। आओ अब हम इमाम नसाई से पूछते हैं, इमाम बुखारी की किताब की क्या बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के बारे में फरमाते हैं, अल जामे उस सही से ज्यादा मोतबर उम्दा किताब दुनिया में कोई और मिलती नहीं है। तो ये बात भी मुकदमा फतहुल बारी के सफा 2 पर। और मोहम्मद बिन हातिम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में बुखारी को देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल मैंने इसकी अवाम से, मुहद्दिसीन से इसकी ताबीर करवाई तो उन्होंने कहा, जो इमाम बुखारी की किताब है वो बिल्कुल ऐन मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे मुताबिक, उनकी हदीस के मुताबिक ही उसको लिखा गया है। इसलिए अल्लाह ताला हमें अपना हर काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। और जो लोग इमाम बुखारी की सकात और फकात पर इतराज करते हैं, मैंने कह दिया है, अगरचा कोई हनफी हो, अहनाफ ने भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सकात और फकात को बड़े उलमा ने, जय्यद उलमा ने कबूल किया है, उनको पढ़े। अगर कोई बरेलवी मक्तब फिक्र से तल्लक रखता है, उनके मदारस में बुखारी पढ़ाई जाती है, लेकिन बाद मुतासबीन वो इतराज करते हैं, वो भी देखें अपने बड़ों को। और जो कहते हैं हम इनको नहीं मानते, हम मुहद्दिसीन की जरा तदीर को मानते हैं, उनको भी चाहिए कि मुहद्दिसीन की नजर में इमाम बुखारी की सकात भी हो गई है और इमाम बुखारी की जो किताब वो इनके मुताबिक सही सनद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित और मुतवारिस है। अल्लाह ताला हमें तमाम को सही बुखारी की हर हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा अल्लाह ताला मुझे भी और ये जितने भी मेरे भाई बैठे हैं जो कि बुखारी का सबक ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई सामने बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला तमाम को इमाम बुखारी जैसी फ़क़ाहत, इमाम बुखारी जैसा इल्म अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हासदीन के हसद से हमें अल्लाह महफूज फरमाए।